بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. رب العالمین نے اس کائنات میں کچھ قواعد اور ضوابط رکھے، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. وہ قاعدے ایک چھوٹے کنبے سے لے کر بڑی بڑی سلطنتوں تک موجود ہیں. ایسی سلطنتوں پر بھی جن کے بارے میں کہا جاتا کہ ان پر سورج غروب نہیں ہوتا. رب العالمین اگر کنبوں کے مالک ہیں تو بڑی سی بڑی سلطنت بھی ان کے سامنے خاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. انہی قاعدوں میں سے ایک قاعدہ رب العالمین کی انہی سنن میں سے ایک سنت، رب العالمین کے انہی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ انسانوں کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یہ دنیا پہیا ہے جو تسلسل سے چل رہا ہے. جو اوپر ہے اس نے اوپر نہیں رہنا، اور جو نیچے ہے کوئی لازم نہیں کہ وہ ہمیشہ نیچے رہے. پہیا رب العالمین کے نظام کے مطابق گھوم رہا ہے، گھومتا تھا اور قیامت تک گھومتا رہے گا. عربی میں ایک شاعر کہتا ہے فَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ نُّسَاءُ وَيَوْمٌ نَّصُرُ. ایک دن ہمارے لیے فتح و کامرانی کا پیغام لاتا ہے، اور ایک دوسرا دن ہمارے لیے شکست اور ہزیمت کا سبب بنتا ہے. ایک دن اس میں ہم افسردہ کیے جاتے ہیں اور ایک دن میں ہم شاداں و فرحاں کیے جاتے ہیں. کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں نہیں دیکھتے کروڑوں میں کھیلنے والے جب اللہ چاہتا ہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں. قوت و طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، اکڑ اکڑ کر چڑھنے والے اس قدر لاغر اور بیمار ہو جاتے ہیں کہ واش روم تک جانے کے لیے منتیں اور سماعتوں پر آ جاتے ہیں. واش روم جانا تو دور کی بات، چائے کا کپ پلیٹ سے اٹھا کر منہ تک لانا، اس کے یہ بھی انہیں کسی کی حاجت. کب تو بڑی بات، چمچہ، دوائی کا چمچہ، وہ بھی ان کے منہ میں کوئی ڈالے اور معلوم نہیں کہ اپنی قوت اور طاقت کے زمانے میں یہ کس قدر متکبر، جبار اور اپنے تئیں سب کچھ سمجھنے والا تھا. بڑے بڑے تختوں والے جب اللہ نے چاہا خاک نشین ہو گئے. انسانی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں اس بارے میں اس قدر واقعات ہیں شاید زندگی ختم ہو جائے اور ان واقعات کو مکمل طور پر بیان نہ کیا جا سکے. اسلام آباد والے
ان کو تو اللہ نے عبرت اور نصیحت کے لیے بڑا موقع دیا ہے. تھوڑی تھوڑی عمر میں اسلام آباد میں کیا کیا عروج و زوال کی داستانیں ہیں. رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آدھی سطر میں ساری کہانی بیان فرما کر سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور وہ دن اللہ کے لیے، بات میرے اور آپ کے لیے، بات میرے اور آپ کے لیے ہے. کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ لائیے. میں آپ اپنے نفس کو اپنا نشانہ بنائیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور وہ دن ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. فضل الہی تو لوگ ہے یا کیا ہے تو؟ اے سننے والی بیٹی، اے سننے والی ساس، اے سننے والے سسر، اے سننے والے بڑے بھائی، اے سننے والے طاقتور پارٹنر، تو کیا ہے؟ انسان ہے یا کچھ اور ہے؟ شریف لوگوں کی بیٹی آئی، لمبے بازوؤں والی، زوردار بازوؤں والی ساس کیا کچھ کرتی ہے؟ بنیادی حقوق جس کے لیے وہ سونے کی چڑیا اپنے باپ کے باپ سے آتی ہے، اس حق کے دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر وہی اسی ساس پر وہ زمانہ بھی آتا ہے، پانی کا گلاس پینے کے لیے بھی اسی بہو کی محتاج بن جاتی. اور یہ کوئی کہانی ایسی نہیں جو چاند یا سورج پر ہو. اسلام آباد میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں بہت کم ہیں. بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں پر ظلم کرنے والے، ان کا حق مارنے والے. کتنے دنوں کی کہانی ہے کہ سارا نقشہ اللہ بدل دیتے ہیں. اقتدار والے کتنے دنوں میں پسے دیوار جاتے ہیں. دیوار نہیں، بہت دور جاتے ہیں. اور اندر والے کہاں ہوتے؟ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ تاریخ سے، اسلامی سیرت سے، روزمرہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں. اپنے اپنے دائرہ کار میں ہر کسی پر بلندی بھی آتی ہے، پستی بھی آتی ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں 5 باتیں اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت سے چن کے لانے کی عاجزانہ کوشش کر کے آیا ہوں کہ جس شخص پر اللہ احسان کرے، اس کو صحت دے یا مال دے یا اقتدار دے، کچھ بھی دے، یہ سبق میرے ان سب کے لیے، اوپر والے، درمیان والے، نیچے والے، کنبوں والے، بازار والے، اداروں والے، سب کے لیے ہے. اور اللہ کی توفیق سے ان 5 باتوں میں سے کوئی بھی میری نہیں، کتاب و سنت کی. آئیے، باتیں اور بھی ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن ارادہ ہے 5 باتیں اختصار سے ایک ایک کر کے آپ تک پہنچا پاؤں. شاید اللہ میرا اور آپ کا دماغی توازن بگڑنے سے بچا لے. اور میرے خیال میں گستاخی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. دماغ کے بگاڑ والے ہم میں سے کہنے والے بھی، سننے والے بھی بہت، مرد بھی عورتیں بھی. کیوں کھوکھر صاحب؟ اللہ نہ کر کے میں بدبختی ایسا ہو جاؤں.
پہلی بات، اے سننے والے بھائی، اے سننے والے بیٹے، اے سننے والی بیٹی، اے سننے والی بہن، سن، رب العالمین سورہ النحل آیت کریمہ 53 میں 14واں پارہ فرماتے ہیں، یا اللہ اگر میں آپ ایک ہی آیت لے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آنا مبارک ہوگا۔ ران صاحب سنیں توجہ سے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، نعمہ اس میں نکرہ ہے اور اس سے پہلے پرپوزیشن حرف جار من ہے، گرامر کی بات، لیکن خلاصہ ڈاکٹر شعیب صاحب یہ ہے، کوئی نعمت، اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے، سب جواب دیجئے کہاں سے ہے؟ زور سے بولے تاکہ ہمارے اندر کا جو کھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، دل چاہتا ہے اسی آیت کو سارے خطبے میں دہراتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، بشر صاحب کہیے فَمِنَ اللَّهِ۔ اگر یہ ایک بات فضل الہی میں آ جائے، ساری دنیا کی حکمرانی بھی میں نہیں چاہتا اور نہ میری یہ رائے ہے، اور اللہ مجھے محفوظ رکھے، ساری دنیا کی حکمرانی بھی مل جائے، اس کا دماغ خراب ہوگا اگر یہ سبق یاد ہو۔ اگر تو پڑھ گیا، ڈگری لے آیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر 2 4 10 گاڑیاں مل گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر تیرے 10 20 ڈیلز ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور پھر ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں مصیبت پہنچے گی تو کدھر جائے گا؟ گاڑی کو سر پہ اٹھائے گا، ڈگری کو سر پہ رکھے گا، بادشاہت کو سر پہ رکھے گا، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو انہی کی طرف گریہداری کرتے ہوئے آئے گا۔ جب بعد میں منتیں کرنی ہیں تو ابھی انسان بن، اپنے ماضی کو یاد رکھ تو کیا تھا، اور اپنے مستقبل کو یاد کر کہ تو پھر ان کے پاس محتاج ہو کے جائے گا۔ دوسری بات، اللہ اکبر، قرآن و سنت کی باتیں کیا ہیں؟ ہمارے دشمن خامخواہ تو ہمیں کتاب و سنت سے دور نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے پڑھا ہے، ریسرچ پر کروڑوں کے ڈالر خرچ کیے ہیں کہ اس کتاب و سنت میں ہے کیا، اور ہم نالائق تالی بجانے والے، جو وہاں سے آئے کمال ہو گئی۔ سماعت فرمائیے، دوسری بات، جو ملا ہے حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں، اور یہ سبق ہے گھروں میں دہرانے کا، اولادوں کو یاد کروانے کا، بیویوں کو، خامدوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ سبق بار بار کہنے کا۔ سلیم خان صاحب سمجھ آ رہی؟ دوسری بات کیا ہے؟ جو کچھ ملا ہے وہ آزمائش اور امتحان کے لیے، میری اماں کا، میرے باپ کا، میری ننیال یا دھدیال کا اللہ پر کوئی احسان ہے کہ جس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز ملے؟ اگر کسی کا احسان ہے تو ہاتھ کھڑا کر، تیرا اللہ پر احسان ہے؟ سنیے اور یاد فرما لیجیے، جو ملتا ہے آزمائش کے لیے ملتا ہے، امتحان کے لیے ملتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سورہ الزمر
24واں پارہ آیت شریفہ 49 نوٹ فرما لیجیے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہم سے فریاد کرتا ہے. یہاں تک تو شاندار ہے. اس کے بعد ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، اللہ کے لیے پوری توجہ کرے. پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے کیا کرتے ہیں، ترجمہ کیجئے جی. نہیں، یہ ترجمہ نامکمل ہے. آپ شعیب صاحب کریے ترجمہ. خول یخول تخویر. انشاءاللہ آسان سے آسان بات کرنے کی کوشش کی جائے. بس توجہ کیجئے میرے ساتھ اور میں آپ اللہ سے مدد مانگیں. تخویر یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز از راہ احسان دینا. تخویر ایک ہے جزا کیا، اس کا بدلہ دیا. تخویر میں یہ نہیں، مکافہ نہیں، مزدوری نہیں، ویجز نہیں. کیا ہے؟ انسان کو یا کسی کو کوئی چیز دینا بغیر اس کے اس چیز کا حقدار ہونے کے. انسان کو فَإِذَا خَوَّلْنَاهُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. پھر جب ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اپنی جانب سے اسے کوئی نعمت دیتے ہیں. کیسے؟ سب بولو، ازراہ بولتے نہیں. ڈاکٹر صاحب ساتھیوں کو روزہ بڑا لگا، فجر میں گلوکوز تقسیم کریں ہماری مسجد میں. بولو. پھر ہم جب اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں اپنی جانب سے، کیسے؟ ازراہ احسان. تو کیا کہتا ہے؟ لا الہ. دیکھیے کہیں میری اور آپ کی کہانی نہ ہو. قال انما اوتیتہ علی علم. جس کو وہ نعمت دی گئی کیسے؟ ازراہ احسان. وہ کہتا ہے در حقیقت میں دیا گیا ہوں اپنے علم کی وجہ سے، اپنی کاریگری کی وجہ سے. ریسرچ فرمائیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طالب علم سے لے کر صنعت کار جس تک جائیں گے، یہ بات کہنے والے ملیں گے کہ نہیں؟ چودھری طارق صاحب جی ملیں گے کہ نہیں؟ اور شاید ہی کوئی اور بات کہنے والا. میں بیچاری بیگم تنگ پڑ جاتی ہے. کیا سمجھے کہ سارے شہر میں سوائے میرے خاوند کی اور کوئی انسان ہے ہی نہیں. میں تھکتے نہیں ہم. سننے والے تنگ پڑ جاتی ہیں اور وہ بیچارے مجبوری کے مارے سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میری بات بڑی دلچسپ، انٹرسٹنگ ٹاک ہے میری. خاک انٹرسٹنگ. قال انما اوتیتہ علی علم. کہتا ہے در حقیقت مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا. اب اللہ قریب فرماتے ہیں بل ہی فتنہ. نہیں، بلکہ وہ امتحان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، ہے جاہل. وہ کہے میں فارن کوالیفائڈ ہوں، تو فارن کوالیفیکیشن سے کیا ہوتا ہے؟ عقل آ جاتی ہے. وہاں جو گدھے ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں. کوالیفیکیشن سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی کتاب و سنت کے ساتھ.
اور کتاب و سنت کے ساتھ جتنی کوالیفیکیشن ہو پسندیدہ ہے، اور اس کے بغیر تباہی تباہی۔ تو یہ آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے کہ کسی بھی نعمت کا ملنا انسان کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کا احسان ہے، اس کا حق نہیں۔ نمبر 2 یہ نعمت ملی ہے کیوں؟ امتحان کے لیے۔ شاید یہ کوئی کہے کہ یہ بات تو گناہ گاروں کی ہے، میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، یہ بات میرے لیے نہیں ہے، یہ اوروں کے لیے ہے۔ سن، تو بڑا ہے یا سلیمان علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو بڑا ہے یا سلیمان علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو زیادہ متقی ہے یا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام زیادہ متقی ہیں؟ کون ہے؟ بولو۔ اب ان کی سن، ملکہ سبا اس کے تخت کی بڑی شہرت تھی، سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو بتلایا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ پوچھا کون لائے گا؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک علم والے نے کہا آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ تخت حکم الہی سے، اللہ کے فضل و کرم سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ میری فراست اور میرے کنٹرول کی وجہ سے یہ تخت آیا ہے۔ سنیے، جو انہوں نے کہا وہی ٹھیک ہے، جو اس کے برعکس ہے وہ شیطان کی بات ہے۔ ھذا من فضل ربی، میں تشریح میں ہے، میں یا یہ لانے والا کچھ بھی نہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کے فضل سے۔ اور کیوں ہوا فضل؟ کیوں فضل ہوا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرے اللہ کا یہ فضل ہوا تاکہ وہ مجھے آزمائیں۔ اور یہ بات ہے اللہ کے نبی کی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، اور بہت بڑے نبی۔ ان کی عظمت کے بیان کے لیے ایک مستقل کتاب چاہیے۔ کیوں نعمت کی ہے؟ لیبلونی، تاکہ میرا امتحان لے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرے، کوئی تشریح، وہ اللہ پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے کہ اس کے شکر کا فائدہ اس کو ہے۔ اللہ اس کے شکر سے بے نیاز ہے، اور اس کے شکر سے نہیں، پوری کائنات کے شکر سے بے نیاز۔ ومن کفر فإن اللہ غنی کریم، اور جو شخص ناشکری کرے تو اللہ نہایت غنی اور بڑی عزت والے۔ تیسری بات، 1 منٹ باقی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ شکر کرے۔ اللہ توفیق دے تو آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی تیسری بات سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو کہا سنا گیا اس سے ہمیں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، قرآن و سنت کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور قرآن و سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے بچائے، اور اللہ پوری امت کو کتاب و سنت پہ لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ رب العالمین کی اس کائنات میں یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ انسانوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے اور کبھی ناسازگار حال۔ اچھے حالات میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اچھے حالات آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں عرض کی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کسی پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت فرمائے وہ یہ یقین کرے کہ یہ صرف میرے مالک کی جانب سے۔ دوسری بات یہ سمجھ لے کہ یہ جو ملا ہے یہ اس کی کاریگری کی وجہ سے نہیں، یہ محض رب کی کرم نوازی ہے، اور اس عطا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ نعمت کے ملنے پر کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ تیسری بات شکر تھی، انشاءاللہ الرحمن اس کا بیان آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ عافیت سے مجھے کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو ٹھیک بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔